بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اصلاح اعمال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، حافظ عبدالرؤف۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے زبان کی حفاظت کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یہ زبان جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اگر دیکھا جائے، اور زبان ہی وہ ذریعہ ہے کہ جو ہمارے قلوب و اذہان اس کی ترجمانی کرتی ہے کہ انسان جو ہے اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو اپنا دکھ درد تکلیف جو ہے وہ بتا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو زبان ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، یہ زبان دے کر تمہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر موجود ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے کیا تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی، تمہیں زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ تو یہ ایک اللہ کا احسان ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا ہے وہ جہنم کی کتنی گہرائی میں پہنچ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے، یعنی اچھی بات کرے۔ اس لیے جو اہل ایمان ہیں ان کی جو گفتگو ہے پرتاثیر ہوتی ہے، اس کے اندر لغویات جو ہیں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کی صفت ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو ایمان والے ہیں وہ لغویات سے، فضولیات سے، بیہودہ گفتگو سے بچتے ہیں، یعنی ایسے کاموں میں ایسی گفتگو نہیں کرتے کہ جو بیہودگی پر مشتمل ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ افضل شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ تو دیکھیں یہ ایک افضلیت کا سبب ہے کہ زبان کو اگر بندہ کنٹرول میں رکھتا ہے دوسرے لوگ جو ہیں اس کی حرکتوں سے محفوظ رہتے ہیں تو وہ ایک بندہ افضل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اپنے گھر میں رہو۔ بعض اوقات انسان جو ہے بلا وجہ گھر سے جاتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے فضولیات میں لغویات میں، اس کو پتہ نہیں لگتا وہ کیسے کیسے جملے بولتا رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گھروں میں رہو، بلا وجہ نہ نکلو، اور زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو یہ ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے کہ ہم زبان کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اگر گھر پہ رہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ یہ ایک کامیابی ہے کہ انسان جو ہے اگر زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، بلا وجہ نہیں بولتا، تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو ایک اعلیٰ کامیابی مل چکی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ بعض اوقات وہ ایسی باتیں زبان سے ادا کر دیتا ہے کہ جو اس کی اعمال جو ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کی وہ ساری جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے زبان سے لوگوں کو گالیاں دیں، زبان سے برا بھلا کہا، زبان ہی کے ذریعے لوگوں میں فتنہ و فساد کھڑا کیا، کہ جس کی وجہ سے ساری نیکیاں اس کی جو ہیں وہ برباد ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے کام آؤ، پانی پلاؤ پیاسے کو، بھلائی کے کام کرو۔ فرمایا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو اچھی بات کہو، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ،
کہ سب سے زیادہ اچھی بات اس بندے کی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے پر مبنی ہو، یعنی اس میں وہ نیکی کی دعوت پیش کرے، زبان سے فضول لغویات نہ بکے، تو سب سے زیادہ اچھی بات اس کو قرار دیا گیا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا رویہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، تلخ ہو جاتا ہے، زبان میں سختی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلا وجہ دوسرے کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کسی دوسرے کی دل آزاری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ متعلقہ بندہ جس کی دل آزاری کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے۔ تو مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے ہی وہی کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یاد رکھیں انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے نا وہ لکھی جا رہی ہے۔ اللہ نے یہ فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ جو وہ ہر بات لکھ رہے ہیں، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بھی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان یعنی فرشتہ لکھنے والا تیار رہتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں محافظ فرشتے عزت والے، ان کا کام ہے وہ لکھیں۔ تو انسان جو بھی بات کرتا ہے وہ چھپ کے کرے، آہستہ کرے، کسی کے ساتھ کرے، کسی کو پتہ نہ لگے، اس نے جو بات کر دی ہے نا وہ اب لکھی گئی ہے، اب اس کا حساب جو ہے اس کو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو اس لیے کامیاب مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ جو اس کے برعکس کرتے ہیں تو ان کو بہت سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو مومن کی علامت قرار دیا گیا کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں جو منافق ہوتا ہے نا وہ بول کے سوچتا ہے، اور یہ ایک منافق کی علامت ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 بات کہے تو جھوٹ بولے، اب جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے۔ نمبر 2 وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3 امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، بد زبانی، بلا وجہ جو ہے وہ بہتان باندھے، وہ گالیاں دے، برا بھلا کہے، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ اس کے برعکس جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا، ان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو چند فوائد کا میں ذکر کرتا ہوں کہ زبان کی جو حفاظت کرتے ہیں ان کو کون سے فائدے ملتے ہیں۔ نمبر 1 نجات، جیسا کہ حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور اس سے اگلا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 داڑوں اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی مجھے ضمانت دے دے کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس سے اگلا فائدہ، تیسرا فائدہ کیا ہے کہ زبان کی جو حفاظت کرتا ہے اس کو افضل ترین مسلمان کہا گیا، جو حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس نے اپنی زبان کو اور ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھا وہ افضل مسلمان ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ زبان کی جو حفاظت ہے نا یہ ایمان کی درستگی کی علامت ہے کہ اس بندے کا ایمان جو ہے وہ درست ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ تو یہ ایمان کی درستگی کی علامت ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ زبان کی حفاظت سے نا اللہ کی ناراضگی سے بندہ بچا رہتا ہے، کہ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جہنم کے ایسے درجے میں گہرائی میں گر جاتا ہے کہ وہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ زبان کی جب حفاظت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اعلیٰ مقام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا
اور اس کو ایک نعمت، اعلیٰ نعمت جو ہے وہ عطا کر دی گئی ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا وہ خاموش رہے۔ اسی طرح جو زبان جو ہے یہ جہنم سے بندے کو نجات دلوا دیتی ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، زبان کو پکڑا، پھر ارشاد فرمایا اس کو روک لو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ زبان کا بھی حساب ہونا ہے؟ آپ فرمایا ہاں، یہی وہ زبان ہے جو بندے کو جہنم کے اندر گرا دیتی ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا یہ جو زبان جو ہے جو اس کی حفاظت کرے گا وہ اس کا اسلام بہترین اسلام ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ جو ہے لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، یعنی ایسی باتیں جیسے کہ وہ آیت والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی جن کا فائدہ ہی نہیں ہے، فضولیات، جیسے کہ آج کل دوست جو ہیں وہ وقت گزارنے کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی فلم، کوئی ڈرامہ، فضولیات، لغویات، وہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ہنسی کے فوارے جو ہیں وہ ابل رہے ہیں۔ یاد رکھیں ان سب چیزوں کا حساب ہے۔ ایسی تمام باتیں جو بے مقصد ہیں ان کا بھی حساب دینا ہے کہ تم نے یہ بات کیوں کہی، اس کی وجہ کیا تھی، تو کل قیامت کے دن ہم کس طرح حساب دے سکیں گے۔ تو اس لیے ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ زبان ہے جو انسان کی پہاڑوں برابر نیکیاں جو ہیں وہ ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ تو آخری حدیث آج کی کہ زبان کی حفاظت اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا کیا فائدہ کل قیامت کے دن ہمیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے بالا خانے، ایسے کمرے ہیں جن کا اندرونی حصہ بھی باہر سے نظر آتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کس کو ملیں گے؟ تو ارشاد فرمایا جو اپنی گفتگو کو پاکیزہ رکھتے ہیں، جو اپنی گفتگو کو پاکیزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے اپنی زبان کو، گفتگو کو پاکیزہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ زبان جو ہے کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے، جیسا کہ حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، ہم صحیح رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تیری وجہ سے ہماری پٹائی لگے گی۔ اب دیکھیں زبان جو ہے وہ گالی دیتی ہے، کسی کو برا بھلا کہتی ہے، تو اب کوئی زبان کو پکڑ کے تو نہیں مارتا، اب باقی اعضاء کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب زبان تو چھپی ہوئی ہے، تو اس لیے سارے اعضاء اس کے سامنے بڑے باادب طریقے سے حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں تو سیدھی رہ تو ہم سیدھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔